اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جب مصطفیٰ کی بدولت عید جیسی خوشی کا موقع خوشی ملی، بقرعید جیسا عظیم الشان تہوار ملا، مصطفیٰ کے صدقے میں قرآن ملا، حج جیسی عبادت ملی، مصطفیٰ کے صدقے میں خدا کی پہچان ملی، تو جس دن مصطفیٰ تشریف لائے ہیں موسم کائنات، تو وہ دن ساری عیدوں کی عید ہے، اس لیے کہ حضور نہ آتے تو عید کہاں سے ملتی، تو جس دن مصطفیٰ آئے وہ دن تمام عیدوں کا سردار ہے، اور وہ رات تمام شب قدر کی سردار ہے، یعنی آقائے کائنات کی آمد کا دن عقیدت کی نگاہ، عشق کی نگاہ میں وہ شب قدر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ضرور ہے، لیکن مصطفیٰ اگر نہ آتے تو لیلۃ القدر کا پتہ نہ چلتا، تو حضور کی بدولت رمضان ملا اور لیلۃ القدر ملی، تو مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات ہیں، مصطفیٰ ہی ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے حضور جس دن تشریف لائے، جس مہینے میں آئے، وہ مہینہ عقیدت کی نگاہ میں ماہ رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان آتا کیسے جب تک کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے، یعنی ہوتا کہاں کعبہ اور ملتا کہاں سے بنا، یہ سب لولاک والے صاحبی، یعنی اللہ نے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے، لولاک لما خلق لولاک لما اظہرت الربوبیہ، حبیب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنے رب ہونے کو ظاہر نہیں فرماتے، تو جو باعث تخلیق آدم و اولاد آدم ہے ان کی آمد کے دن کو بدعت کہنا، اور اس کے لیے دلیل تلاش کرنا یہ انتہائی درجے اور پرلے درجے کی نادانی ہے، اس لیے کہ جب قرآن کریم میں بقرعید کے دن جس دن ایک تاریخ وابستہ ہے کہ آج کی تاریخ میں خدا کے خلیل نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، صرف اسی لیے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ میرے پیارے خلیل تو قربانی کر میری راہ میں، جناب ابراہیم نے اونٹ ذبح کر دی، پھر آواز آئی فقرب القربان، یعنی قربانی کرو، قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر، اے ابراہیم میرے لیے تو قربانی کر، پھر بکرے آپ نے ذبح کیا، لیکن کہا پھر قربانی کا مولا کس کی قربانی کو مطلوب ہے، کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر، تاریخ انسانیت میں وہ پہلی قربانی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ بیٹھ کے چھری لے کے ذبح کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر میں یا روایت دیگر 120 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد جو اللہ نے جس بیٹے کو عطا کیا تھا اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا پیغام آیا، جناب ابراہیم نے آنکھ پہ پٹیاں باندھ لی اور اپنے چھری کو تیز کرتے ہوئے گردن پہ چلا دی، انتظار نہ تھا کہ جنت سے دمبا آئے گا، بلکہ ابراہیم نے صدق دل سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے دمبا بھیج کر جناب اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو کی قربانی دے دی اور اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا، لیکن جناب ابراہیم انتظار نہ کر رہے تھے کہ آسمان سے دمبا آئے گا، بلکہ انہوں نے اسی ارادے سے چھری چلا دی تھی کہ میں اللہ کے لیے اپنے چہیتے اکلوتے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو جناب ابراہیم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس قربانی کی یاد کو قیامت تک کے لیے لوگوں کو اس یاد کو تازہ کرنے اور زندہ رکھنے کے لیے واجب اس کو قرار دے دیا گیا، تاکہ جب جب بقرعید کا تہوار آئے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے، ان کی قربانی ریمائنڈ ہو جائے، ان کی تاریخ دماغ میں آ جائے کہ اللہ کے کلیم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے چہیتے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، تو اللہ اپنے محبوب کی قربانی کو تازہ رکھنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے بقرعید کے دن قربانی کو واجب قرار دیا، اور اسی کو مصطفیٰ سے پوچھا گیا تھا یہ قربانی ہے کیا چیز، وما حاضر اضحی یا رسول اللہ، تو حضور نے کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور یہ میری سنت ہے، ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی محبوب بندی نے صفا مروا کا چکر لگایا تو قیامت تک اس کو زندہ رکھا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ جس پتھر پہ چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس پتھر کو بطور یادگار جبکہ 5000 سال بیت گئے، صدیاں بیت گئی، زمانے نے کروٹ لیا، حالات بدلے،
20 साल तक हजर असवद खाने काबा से अलग रहा। मिस्र में उसको मिस्र के जालिम बादशाह ने खाने काबा से दूर रखा। बाद में जब खतरनाक बीमारियों ने घेरा तो हजर असवद को खाने काबा में आके नस्ब किया। ये सारे मजालिम दुनिया में हुए। बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के उस घर में कई हजार बुतों को रख दिया। जिस घर की तामीर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, जनाब शीस अलैहिस्सलाम और बहुत सारे नबियों ने की, उस घर में लोगों ने 360 बुतों को रख दिया। कुर्बानी की तारीख लोगों ने बदल दी। जानवर को ज़बह करके लोग उसके खून को खाने काबा की दीवार में लपेटना शुरू किया और खाने काबा का तवाफ, उसकी शक्ल लोगों ने बिगाड़ दी। लोग नंगे होकर औरत मिलकर तवाफ करते थे और तालियां बजाते थे। जानवर ज़बह करके खून खाने काबा की दीवार पे लपेट देते कि अब ये खून अल्लाह तक पहुंच जाएगा। हमने अल्लाह के घर में इसको लपेट दिया। यानी जिस घर की तामीर अल्लाह के खलील ने की, अल्लाह के दूसरे पैगंबर ने की, लोगों ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी, हालात बदल गए। उस मुकद्दस घर में 360 बुत रख दिए गए। उस घर का तवाफ नंगे होकर नाच कर गा के सीटियां बजा के लोग तवाफ करते थे, तालियां बजाते थे, सीटी बजाते थे और नाच के तवाफ करते थे। यानी वो मजाक लोगों ने अल्लाह के घर का किया। हालात बदले, जमाने ने करवटें ली, ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक सफा और मरवा का चक्कर सलामत है और वह मकाम इब्राहिम अल्लाह ने उसको सलामत रखा। चाहे हजार तब्दीलियां होती रहे, सीटियां लोग बजाएं, तालियां बजाएं, लेकिन अल्लाह को पसंद था तो इस पत्थर पे मेरा महबूब, जिस मेरा खलील चढ़ के खाने काबा की तामीर किया है, वह पत्थर कयामत तक महफूज रखा जाए और उस पत्थर को मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने को वाजिब करार दे दिया जाए, ताकि जब जब उसके इर्द गिर्द सजदा होगा एक पैगंबर की तारीख निगाहों के सामने आ जाएगी कि अल्लाह के खलील ने इस पत्थर पे चढ़ के खाने काबा की तामीर की है। अल्लाह को पसंद है कि यादगार कायम किए जाए। अल्लाह को पसंद है कि जिस दिन, जिस जगह और जिस पत्थर से कोई तारीख वाबस्ता हो, उसकी याद कायम रहे। जनाब इब्राहिम एक पैगंबर है और हमारे सरकार क्या फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अना सैयदो वुल्द आदम, मैं बनी आदम का सरदार हूं। आका कहते हैं अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं आखिरीन और अव्वलीन का मैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं। आका कायनात फरमाते हैं अना अव्वलु शाफियों व अव्वलु मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले शफात मैं करूंगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। हुजूर कहते हैं लौकान मूसा हय्यन, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते उसको भी मेरी सुन्नत की पैरवी के अलावा कोई चारा ना होता। दूसरे सहाबा ने कहा था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल सबीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, तो हुजूर ने उनके पास पहुंच के कहा था हाँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल सबीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, लेकिन तुम जान ले कि मैं हबीबुल्लाह हूं, अल्लाह का महबूब हूं। और हुजूर ने कहा था कि जिस मूसा का नाम तू ले रहा है, अल्लाह खान मूसा हय्यन, अगर मूसा जिंदा होते मा वसहु इल्ला इत्तिबाई, उसे भी मेरी पैरवी के अलावा कोई चारा न होता। तो पता चला कि हजरत पैगंबर आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी सरदार है, जनाब इब्राहिम के भी सरदार है। जब जनाब इस्माइल की यादगार सलामत रहे, ये अल्लाह को पसंद है, और जब जनाब इस्माइल की यादगार सलामत रहे, अल्लाह को यह पसंद है। जब जनाब हाजरा की यादगार सलामत रहे, ये अल्लाह को पसंद है। तो फिर अल्लाह का वो महबूब जो तमाम पैगंबरों में सबसे चहीता है, जिनकी बदौलत सारी कायनात वजूद में आई, तो अल्लाह को ये भी पसंद है कि मेरे महबूब की याद सलामत रहे। महबूब मक्के में आ जाए तो मक्का लाजवाब हो जाए, और महबूब जब मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके जाए तो मदीना मक्के से ज्यादा लाजवाब हो जाए। और महबूब जब तक जमीन पे रहे, जहां कदम पड़े वो सरजमीन लाजवाब हो, और जब महबूब कब्र में आराम फरमाने मदीना में चले जाए तो जिस जो जगह मुस्तफा के जसद अतहर को लिए हुए है, उस जगह की मिट्टी खाने काबा से भी अफजल, अर्श मुअल्ला से भी अफजल, इसलिए कि वहां वो आया है जो अर्श से भी अफजल है और खाने काबा से भी अफजल है। आकाए कायनात की जात सबसे लाजवाब है, तो आका की पैदाइशी जगह, आका के पैदाइशी दिन
آقا کا پیدائشی مہینہ، آقا کے صحابہ، آقا کے بدن کا لباس، آقا کا خاندان، آقا کے اہل بیت، آقا کے صحابہ، آقا کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعی، یعنی جن جن چیزوں کو مصطفیٰ سے ریلیشن ہو جائے، جن جن چیزوں کو مصطفیٰ سے تعلق ہو جائے، وہ ساری چیزیں لاجواب ہو جاتی ہیں۔ تعلق کا سوال یہ ہے کہ وہ لباس جو حضور کے جسد اطہر سے وابستہ ہو جائے، اس لباس میں وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لباس حضرت عائشہ اوڑھ لے، جناب عائشہ کی آنکھ سے غیب کے پردے ہٹ جائیں تو وہ بھی آسمان سے روحانی بارشوں کا ملاحظہ فرما لے۔ یہ آقا توجہ کے تعلق کا تو جو مہینہ مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، جو دن مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے، وہ دن سارے دنوں کا سردار، اس لیے کہ اس دن تشریف لایا ہے جو سارے بنی آدم کا سردار ہے۔ تو ماہ ربیع الاول عقیدت کی نگاہ میں اپنے دامن میں وہ عزت کا سمندر رکھتا ہے کہ اس مہینے میں چاہے جس قدر اس کی تعریف، اس کا چرچا ہو، اور آقا کائنات کی آمد پہ جس قدر جلوس اور جلسے کا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدعت ہو، لیکن اسلام کے نزدیک بدعتوں کی دو قسموں میں سے ایک اچھی بدعت ہے۔ سرکار نے کبھی بھی سرکار کے زمانے میں تراویح کی نماز باجماعت نہیں ہوئی۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں خانہ کعبہ، مسجد حرام سے لے کے مسجد نبوی تک اور مکہ سے لے کے ہندوستان کے دیہات تک ہر جگہوں پہ تراویح کی نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ وہ نماز جو مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں ہوئی، لیکن عمر فاروق کے زمانے میں جب باجماعت نماز تراویح ادا کی جانے لگی، فاروق اعظم نے کہا یہ حضور کے زمانے میں یہ نماز تو نہ تھی، لیکن چونکہ بہت اچھی چیز ہے تو آپ نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت ہے مگر بہت اچھی بدعت ہے۔ جب تراویح کی نماز اچھی بدعت ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ جب مدینہ کے بچے ہاتھوں میں جھنڈا لے کر حضور کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے مدینے کے بچے ہاتھوں میں جھنڈا اٹھا کر اور جلوس نکال کے سرکار کا استقبال کر کے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الغداء وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ جب انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ شعر کہا تھا، ہاتھوں میں جھنڈے لیے تھے، حضور کی آمد کا استقبال کیا تھا، مدینے کی پردہ نشی خواتین اپنے گھر کی چھتوں پہ جا کر مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کیا تھا، مدینے کے بہادر اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس کر کے دو قطاروں میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کیا تھا۔ جب آمد کا استقبال اصحاب رسول نے مدینہ میں کیا ہے تو مصطفیٰ کی آمد کے دن جلوس نکالنے کو کسی نہ کسی طرح نسبت اس جلوس مدینہ سے ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کے دن کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بھلے ہی اس صورت میں صحابہ جلوس نہ نکالے ہو، لیکن ایک اچھی بدعت ہے، اس لیے اس بدعت کو برقرار رکھا جائے جو بے شمار نوافل سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدت جیسی پختہ ہوتی جائے گی، مصطفیٰ کی محبت جب دل میں مضبوط ہوگی، حضور کی تعلیمات سے محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ سرکار دو جہاں کی یاد میں جو جھنڈا نکالے گا، ایسا نہیں کہ وہ صرف جھنڈا ہی نکالے گا اور نماز نہیں پڑھے گا۔ سرکار دو جہاں کی محبت میں جو 5 گھنٹے تک میدان میں اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چلے گا، ایسا نہیں کہ وہ صرف ایسا چلے گا اور حضور کی بات کی اندیکھی کر دے گا۔ سرکار نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسا نہیں کہ صرف جھنڈا لے کے آدمی گھومے گا اور نماز نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر کوئی ناہنجار اور جاہل قسم کا آدمی وہ یہ سمجھ لے کہ نماز روزہ کچھ بھی نہ کریں اور جھنڈا نکالنے سے میرا کام بن جائے گا، یہ اس کی جہالت تو ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی حدیث ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ہر اداؤں سے پیار کرتا ہے۔ یعنی محبت کا مطلب ہے اطاعت، محبت کا مطلب ہے فرما برداری، محبت کا مطلب ہے محبوب کی ہر اداؤں کی نقل، محبت کا مطلب ہے سرکار کی ہر باتوں کی قدر، محبت کا مطلب ہے کہ جس سے پیار کیا جائے ان کے لباس سے پیار، ان کے چہرے سے پیار، ان کی گزرگاہوں سے پیار، ان کی شاہراہوں سے پیار، ان کی اولاد سے پیار، ان کے خاندان سے پیار، ان کی سنتوں سے پیار، ان کے پیغامات سے پیار، ان کی تعلیمات سے پیار، ان کے سندیشوں سے پیار، ان کے اپدیشوں سے پیار۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس سے جس کو پیار ہوتا ہے اس کی ہر اداؤں سے اس کو پیار ہوتا ہے، تو سچا محب وہی ہوتا ہے۔ محبت کا مظاہرہ جھنڈے سے بھی ہو، محبت کا مظاہرہ جلوس سے بھی ہو، محبت کا مظاہرہ اپنے گھر کو لائٹنگ کرنے سے بھی ہو، محبت کا مظاہرہ غریبوں مسکینوں میں فروٹ
تقسیم کرنے سے بھی ہو، محبت کے مظاہرہ احباب متعلقین کو اچھا کھانا کھلا کر کے بھی ہو۔ آج یہ عمدہ دسترخوان بھی صاحب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، آج غریبوں میں فروٹ بٹ رہا ہے، میرے محسن کے تشریف لانے کا دن ہے۔ آج ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اپنی دکانوں کو بند کر کے تاکہ خوشیوں کا مظاہرہ کریں، آج میرے مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے۔ اس لیے اس دن خوشی کا جتنا بھی جائز طریقہ ہو وہ سارے طریقے درست ہیں۔ جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرے گا وہ جلوس بھی نکالے گا، نماز بھی پڑھے گا، وہ جھنڈا بھی اٹھائے گا، مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھے گا، وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلائے گا اور گناہ کبائر سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس لیے کہ فاروق اعظم سے بڑی محبت کرنے والا دنیا میں کون پیدا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا صدیق اکبر سے بڑا کون دنیا میں پیدا ہوگا؟ فاروق اعظم کی بیٹی مصطفیٰ کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ ایک بار آقا کائنات اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، 1 مہینے تک آپ ناراض رہے، نماز مسجد نبی میں ادا کرتے اور اوپر والے کوٹھے پہ جا کے آپ قیام فرماتے، اپنی بیویوں سے آپ 1 مہینے تک آپ الگ رہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ سارے صحابہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، مدینہ ہے، مدینے کے در و دیوار ہے، رسول پاک کے صحابی کے پاس بیویاں ہیں، ان کے پاس ایک نہیں کئی بیویاں ہیں، ایک بچے نہیں کئی ان کے اولادیں ہیں۔ اولاد کی موجودگی میں چہرے پہ خوشی نہیں ہے، بیویوں کی موجودگی میں چہرے پہ سناٹا ہے، اس لیے کہ بیوی رہے، اولاد رہے اور مکان رہے یا مدینے کا بازار رہے، یہ سب کی رونقیں اس وقت تک ہیں جبکہ مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو ساری بہاریں سلامت ہے۔ اگر حضور ناراض ہو جائے تو مدینے میں بال بچوں کے پاس رہنے کے باوجود زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کے نزدیک مدینے میں اندھیرا چھا گیا مانو جیسے، بیوی بچوں کی موجودگی میں کوئی خوشی نہ تھی، اس لیے کہ سرکار ناراض چل رہے ہیں، سرکار ناراض تھے، بات نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی بیویوں سے ناراض تھے، آپ کی بیویوں نے زیادہ خرچی کا مطالبہ کیا تھا، اسی لیے سرکار ناراض تھے۔ فاروق اعظم کو پتہ چلا، وہ آپ وہاں سے آئے، سرکار اوپر والے کوٹھے پہ تھے، ایک صحابی پہرا دے رہے تھے کہ کوئی ملنے کے لیے اندر نہ جائے۔ فاروق اعظم گئے، کہا کہو سرکار سے کہ عمر ملنے آئے ہیں، کا کوئی جواب نہیں ملا، پھر کہا کہو سرکار سے کہ عمر ملنے آئے ہیں، کوئی جواب نہیں ملا، پھر کہا عمر فاروق نے کہا کہ عمر ملنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے اور کہا یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمر اپنی بیٹی کی خاطر سفارش کرنے آیا ہے کہ ہاں میری بیٹی سے آپ راضی ہو جائیے، میں اپنی بیٹی کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنے آیا ہوں، نہیں سرکار، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ دوسرے اصحاب سب کی خوشی ختم ہو گئی، سبوں کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں ہے، آپ کی ناراضگی سے اصحاب پریشان ہے، سرکار آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں۔ اللہ اکبر، حضور آپ حکم ہے میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں، یہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ناراضگی سے مدینہ کی اصحاب پریشان ہے، سرکار آپ یہ بتا دیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ جیسے فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو میں اپنی بیٹی کو ذبح کر دوں، سرکار دو جہاں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مسکراہٹ کیا آئی کہ سارا مدینہ جیسے کھل پڑا ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ حبیب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم اسی حالت پہ راضی رہنا چاہتی ہو تو رہو اور زیادہ خرچ کا مطالبہ کرتی ہو تو تم سب کو آزادی ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کے تم چاہو اپنی مرضی سے اس حرم سرا کو خالی کر کے چلی جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تمام بیویوں نے آپس میں میٹنگ کی اور حضرت عائشہ کی رہنمائی میں میٹنگ ہوئی، ساری بیویوں نے کہا کہ ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ جان رحمت چاہیے۔ اب ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، جس حالت میں حضور ہمیں رکھ رہے ہیں ہم اللہ سے، اللہ کے رسول سے راضی ہے۔ سرکار دو جہاں اپنی اہلیہ سے ناراض ہوئے، فاروق اعظم نے کیا کہا، آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کو ذبح کر دو۔ یہ ہے فاروق اعظم کا وہ عشق جو ان کی زبان پہ آیا تھا، لیکن کوئی بتاتے تھے اتنا بڑا عاشق رسول کبھی نماز چھوڑا ہو، اتنا بڑا عاشق رسول کبھی نماز فجر قضا کیا ہو، اتنا بڑا عاشق رسول کبھی
بھی رمضان کا کوئی روزہ چھوڑا ہو، اتنا بڑا عاشق رسول سرکار کی کسی سنت سے روگردانی اور انحراف کیا ہو، ہما اور شما کی حیثیت کیا ہے؟ جس فاروق کو سرکار نے جنت کی سند اور جنت کا ٹکٹ دیا تھا، عمر فی الجنہ، اور حضور نے اتنا ہی نہیں کہا تھا، سرکار نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی دوسرا نبی ہو سکتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ حضور نے کہا تھا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے جس کی زبان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی وہ عمر فاروق اعظم کا مقام ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی محبت کا یہ عالم ہے، ایک ایک اداؤں پہ جان نثار کرنے کو تیار ہے، سرکار کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ اسی عمر سے ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر نے سیکھا تھا، راستہ چلتے ہوئے ایک درخت سے اپنی پگڑی کو ببول کے کانٹے میں پھنسا دینا، پھر پیچھے ہٹ کر کے اس کانٹے کو نکال کے آگے چلنا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی حکمت ہے؟ کہا کہ اسی جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سرکار دو جہاں ایک بار اسی راستے سے چل رہے تھے اور حضور کی پگڑی امامہ شریف میں ببول کا کانٹا پھنس گیا تھا، سرکار پیچھے ہٹے تھے، اس کانٹے کو ہٹا کے پھر آگے گئے تھے، تو میں جب اسی راستے سے گزر رہا تھا مجھ کو وہ تاریخ یاد آ گئی کہ حضور کے امامہ سے ببول کا کانٹا پھنسا تھا، وہاں ایسے ہی پھنس چکا تھا، تو میں نے چاہا کہ جب اسی راستے سے میرا گزر ہو رہا ہے تو سرکار کی اس سنت پہ عمل ہو جائے، اسی لیے میں نے امامہ کو پھنسا کے نکالا تاکہ حضور کی یاد آ جائے، حضور کی سنت تازہ ہو جائے۔ یہ عمر فاروق اعظم کے بیٹے کا عمل ہے، ایسا نہیں کہ صاحب تاری بھانگ چرس پی کے خوب جلوس نکالے، سوڑا آیا خوب ناچے اور گائے اور نماز ظہر چھوڑ دے، نماز عصر چھوڑ دے۔ جلوس نکالنا فرض نہیں ہے مگر ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، جلوس نکالنا فرض واجب نہیں ہے مگر عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ظہر پڑھنے کے چلتے جلوس چھوڑ دیا جائے گا، نماز عصر پڑھی جائے گی جلوس چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ جو جلوس نماز پر زور دیتا ہے اور جلوس کی مخالفت کرتا ہے، جو صرف جلوس نکالتا ہے اور نمازیں چھوڑتا ہے، یہ بھی غلط، اور جو صرف نماز پر زور دیتا ہے اور جلوس محمدی کے خلاف تقریر کرتا ہے، یہ بھی غلط۔ تو اب ہے کون سا راستہ وہی مسلک اعلی حضرت ہے، صراط مستقیم ہے کہ نماز بھی قضا نہ ہو اور جلوس بھی قضا نہ ہو، یعنی جلوس بھی نکالا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی اور ساری دنیا کو بتایا جائے گا اس دن۔ آج اس مسیحائے آدمیت کی آمد کا دن ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جہاں جہاں گڈنس ہے، جن کی زبانوں پہ اچھائیاں جاری ہے، یہ احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔